वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात में पेशरफ्त के बाद आइंदा माली साल का बजट बुध 10 जून को पेश करने का फैसला। हुकूमती ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली और सेनेट के बजट इजलास बुलाने के लिए समरी सदर को इरसाल कर दी गई। कौमी असम्बली में बजट पेश करने से कबल उसी रोज़ वफाकी काबीना के इजलास में फाइनेंस बिल की मंजूरी दी जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ पीपल्स पार्टी के वफ़द से मुलाकात में पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, मालियाती इस्तेहकाम, अवामी फलाही इक़दामात, तरक्याती मंसूबों और माशी अहदाफ के निकात ज़ेर बहस आए थे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास 8 जून को होने का इम्कान। चारों वज़राए आला शामिल। इजलास वफाकी और सूबों के तरक्याती बजट मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। आइंदा माली साल के अहम माशी अहदाफ की मंजूरी भी दी जाएगी। वज़ारत IT की आइंदा माली साल के बजट में मोबाइल सारिफीन के लिए टैक्स रिलीफ की तजवीज़, 15% एडवांस टैक्स और 19% GST कम करने की सिफारिश। सऊदी अरब से पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म आज चेयरमैन सऊदी पाक मुश्तरका बिजनेस काउंसिल के साथ इजलास करेंगे। सरमायाकारी के नए मौके तलाश करने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मशरिक़ वस्ता में वक्ती रुकावटों से परेशानी की ज़रूरत नहीं, उम्मीद है जल्द अमन मुआहिदा तय पा जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग, कहा कि पाकिस्तान मुज़ाकरात के अगले दौर की मेज़बानी के लिए तैयार है। बतौर सहूलतकार और सालिस जंग बंदी को मुतासिर करने वाली रुकावटों से मायूस नहीं। दफ्तर खारजा की ईरान, कुवैत और बहरीन पर हमलों की मजम्मत, तमाम रियासतों की सलामती और खुद मुख्तारी की हिमायत का इरादा। अमरीका और इसराइल मैदान जंग में नाकामी के बाद ईरान में इख्तिलाफात की साजिशों पर उतर आए। अवाम इस्तिकामत और इत्तेहाद के साथ सूरत हाल का मुकाबला करें। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई का कौम के नाम तहरीरी पैगाम, कहा कि जाबिर निज़ाम की क़यादत करने वाला अमरीका मजबूत और आज़ाद ईरान कबूल नहीं करेगा। ईरान पर हाइब्रिड जंग मुसल्लत कर दी गई ताकि अवाम का हुकूमत पर एतमाद कमज़ोर हो। बदएतमादी फैलाने वाले मुल्क दुश्मनों के आले कार करार। On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208. The concurrent resolution is adopted. Without objection, the motion to reconsider is laid on the table. अमरीका ईरान के खिलाफ दोबारा जंग शुरू नहीं करेगा, ट्रंप ने मुशीरों को बता दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में सदर ट्रंप के जंगी इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर। करारदाद के हक में कई रिपब्लिकन समेत 215 अरकान ने वोट दिया। अमरीका के साथ मुज़ाकरात मुनक़ता नहीं हुए, मुजव्वज़ा मुआहदे के मुसव्वदे पर गौर किया जा रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की तस्दीक, खबरदार कर दिया बैरूत पर इसराइली हमला जंग मुकम्मल बहाल कर देगा। ईरानी फ़ौज फौरी जवाबी हमले के लिए तैयार है। कुवैत एयरपोर्ट पर हमले से तबाही की फुटेज सामने आ गई। प्रोजेक्टाइल गिरने से धमाका हुआ और आग भड़क उठी। वाक़े में भारतीय शहरी हलाक और 60 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए थे। तेहरान ने हमले की तरदीद कर दी। पासदारान इनकलाब ने कहा कि ईरानी मिसाइल रोकने के लिए अमरीकी पैट्रियट मिसाइल गिरने से तबाही फैली। ईरान के सरकारी मीडिया ने कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे पर तबाही की सैटेलाइट तस्वीर भी जारी कर दी। हमले में ड्रोन एंड एयरक्राफ्ट शेल्टर मुकम्मल तौर पर तबाह। अमरीका के बगैर इसराइल कुछ भी नहीं कर सकता, मैं ना होता तो इसराइल कब का ख़त्म हो चुका होता। ट्रंप की इसराइली वज़ीर आज़म को गालियां देने की तस्दीक, कहा कि बाज़ औक़ात गुस्से में गालियां निकल जाती हैं। नेतन्याहू का भी ट्रंप से गालियां खाने का एतराफ़, कहा कि ख़ानदान के अफराद में भी बाज़ औक़ात इख्तिलाफ़ात पैदा हो जाते हैं। सदर ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म को मुतालबात ना मानने पर जेल भेजने की धमकी दी। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर ने नेतन्याहू के बेटे यायर को अमरीका से बेदखल करने और अमरीका में मौजूद ख़ानदानी असासे मुंजमद करने से भी खबरदार किया। ट्रंप ने नेतन्याहू की अहलिया को भी कहा कि शौहर को समझाएं, जिसके बाद सारा नेतन्याहू ने शौहर पर शदीद दबाव डाला। इसराइल ने गजा में एक बार फिर जंगबंदी की धज्जियां उड़ा दी। रिहायशी अपार्टमेंट्स पर फ़ज़ाई हमलों में 4 बच्चों समेत 11 अफराद शहीद। इसराइली फ़ौज ने फ़लस्तीन की खातून इंटरनेशनल फुटबॉलर रंद हलवानी को भी गिरफ्तार कर लिया। इसराइल और लबनान के दरमियान जंगबंदी पर इत्तेफाक हो गया। अमरीकी सालसी में वाशिंगटन में होने वाले मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया।
حزب اللہ اور اسرائیل ایک دوسرے پر حملے نہیں کریں گے. جنوبی لہتانی سیکٹر خالی کرنا ہوگا. اعلامیے کے مطابق پائلٹ زونز بنائے جائیں گے جن پر لبنانی فوج کا کنٹرول ہوگا. غیر ریاستی عناصر داخل نہیں ہو سکیں گے. امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق اسرائیل اور لبنان نے بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے اور دونوں فریق 22 جون کو دوبارہ مذاکرات کریں گے. اسرائیل اور لبنان میں جنگ بندی ہونے پر تیل کی قیمتوں میں کمی. عالمی منڈی میں امریکی خام تیل 1% سے زائد سستا ہو گیا جس کے بعد اس کی قیمت $94 فی بیرل ہو گئی. برطانوی کروڈ آئل $96 فی بیرل کا ہو گیا. اگلے 5 سال ہنزا کیسا ہونا چاہیے؟ کراچی جیسا ہونا چاہیے کہ لاہور جیسا ہونا چاہیے؟ صفائی ہونی چاہیے کہ گندگی ہونی چاہیے؟ تو صفائی لاہور میں ہے، کراچی میں نہیں ہے. مسلم لیگ نون پاکستان کے بچوں کو مٹی سے اٹھا کر دوسرے پاکستانیوں کے برابر اٹھانے کا کام بھی کرتا ہے. مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما خرم دستگیر نے کہا ہے کہ ہنزا کو لاہور جیسا بنائیں گے. ہنزا میں انتخابی جلسے سے خطاب میں خرم دستگیر نے کہا کہ صرف گلگت بلتستان میں نہیں بلکہ بلوچستان تک ہر صوبے پر شیر کا نشان ہے. شہباز شریف کی حکومت میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام 700 ارب روپے کا ہو گیا ہے. محسوس ایسے ہوتا ہے کہ اس الیکشن کو پنجاب سے بیٹھ کے مینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پنجاب سے ایک بھاری نفری پولیس کی اور اسلام آباد پولیس کی جو ہے وہ پہنچ رہی ہے گلگت بلتستان کے انتخابات کے حوالے سے. پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما حسن مرتضیٰ نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان الیکشن کو پنجاب سے مینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وزراء کی فوج ظفر موج یہاں موجود ہے جو عوام کی ذہن سازی کر رہے ہیں. بلاول بھٹو اور آصف بھٹو کی بھرپور مہم نے مخالفین کی نیندیں اڑا دیں. لیگی قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف نجی دورے پر جنیوا روانہ. سوئٹزرلینڈ میں نواز شریف دوستوں سے ملاقاتیں کریں گے. طبی معائنہ بھی کروائیں گے. کوئٹہ سمیت بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں پیٹرول کا بحران شدت اختیار کر گیا. زیادہ تر پیٹرول پمپس بند ہو گئے. کھلے ہوئے پیٹرول پمپس پر گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں. موٹر سائیکل کو 500 اور گاڑیوں کو 1000 روپے تک پیٹرول کی فراہمی. سگریٹ کے ناجائز کاروبار سے حکومت کو ٹیکس کی مد میں 300 ارب روپے کا نقصان. وزیر دفاع خواجہ آصف کے مطابق ایک رائے ہے کہ ٹیکس کم کرنے سے چوری کی ترغیب کم ہو جائے گی اور زیادہ لوگ ٹیکس ادا کرنے پر راضی ہو جائیں گے. وزیر داخلہ محسن نقوی اور سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کے درمیان ملاقات. امن و امان، بین الصوبائی تعاون، منشیات کے خاتمے سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال. وفاق اور سندھ حکومت کے درمیان رابطوں کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق. کراچی سمیت سندھ کے بڑے شہروں میں منشیات کی روک تھام اور امن و امان سے متعلق امور پر بھی تفصیلی گفتگو. محسن نقوی کی سندھ حکومت کو کچے کے علاقوں میں ڈاکوؤں اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کامیاب آپریشنز پر مبارکباد. گزشتہ دور میں مالی بے ضابطگی کی تحقیقات کے لیے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے نیب سے مدد مانگ لی. ہائر ایجوکیشن میں 1 ارب روپے کی مالی ہیر پھیر کی نیب سے تحقیقات کرانے کا مطالبہ. پی ایس سی کا اسپیشل ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹس کمیٹی کی سفارشات پر عمل نہ کرنے پر اظہار تشویش. بلوچستان میں تعلیمی ترقی اور شرح خواندگی میں اضافے کے لیے جامع اصلاحات کا فیصلہ. پرائمری سطح پر اسکول یونیفارم کی شرط ختم. بچے اور بچیاں بنیادی تعلیم ایک ہی اسکول میں حاصل کریں گے. شرح خواندگی میں اضافے کے لیے بلوچستان کے 900 اسکولوں میں ڈبل شفٹ تدریسی عمل شروع کرنے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ بلوچستان کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کے اجلاس میں تعلیم، صحت اور امن سے متعلق اصلاحاتی اقدامات کی منظوری. ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے ماتحت ہے اور نہ ہی وفاقی آئینی عدالت کے ماتحت. ہائی کورٹس کو ہدایات جاری کرنے کے احکامات بہت احتیاط اور مناسب الفاظ میں دیے جانے چاہیے. وفاقی آئینی عدالت کے ریمارکس. کراچی میں مبینہ منشیات ڈیلر پنکی کے مبینہ سہولت کاروں کی مقدمے سے نام خارج کرنے کی درخواست. جوڈیشل مجسٹریٹ نے پروسیکیوشن سے جواب طلب کر لیا. گلستان جوہر سے گرفتار مبینہ منشیات فروش شیریں اور اس کے 2 بیٹوں کو جیل ہو گئی. مجھے کاروبار سے کیوں نکالا؟ لاہور میں کاروبار سے نکالنے پر بھائی نے اپنے ہی 2 بھائیوں پر فائرنگ کر دی. پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا. فائرنگ کے واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی. کراچی کے علاقے منگو پیر میں فائرنگ سے خاتون کے جاں بحق ہونے کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی. ملزمان نے موٹر سائیکل پر سوار خاتون کو گولیوں کا نشانہ بنایا.
فائرنگ کے واقعے میں خاتون کا شوہر محفوظ رہا۔ کراچی کے علاقے ایڈمن سوسائٹی اور PECHS میں غیر قانونی تعمیرات، نیب اور اینٹی کرپشن غیر قانونی تعمیرات پر نیب اور اینٹی کرپشن کی تحقیقات جاری ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ کا 80 کی دہائی کے ملک کے بڑے فراڈ کیس میں 9 ملزمان کی سزائیں برقرار رکھنے کا حکم، مرنے والے 7 ملزمان کی سزائیں ختم، جائیداد ضبطگی کا حکم برقرار، 4 ملزمان کو اپیلیں منظور کرتے ہوئے بری کر دیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان، کاروبار کے دوران 100 انڈیکس میں 1000 پوائنٹس کا اضافہ، 1,71,000 کی حد دوبارہ عبور کر لی۔ بھارتی اسٹاک مارکیٹ میں عالمی سرمایہ کاری 10 سال کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی، مودی کی ناکام پالیسیوں کی وجہ سے غیر ملکی سرمایہ کاروں کا بھارتی اسٹاک مارکیٹ پر اعتماد تیزی سے کم ہونے لگا۔ بلومبرگ کے مطابق 3 سال میں پہلی مرتبہ تائیوان اور جنوبی کوریا کی معیشت بھارت سے آگے نکل گئی۔ بھارت میں نوجوانوں کی کاکروچ جنتا پارٹی نے پہلی ہی پریس کانفرنس میں بیرونی فنڈنگ کا الزام مسترد کر دیا، مودی سرکار اور گودی میڈیا کو کرارا جواب، گودی میڈیا کاکروچ جنتا پارٹی کے خلاف کھل کر سامنے آ گیا، نوجوانوں کا اڈانی اور امبانی کے میڈیا گروپس کے لائسنس ختم کرنے کا مطالبہ، دہشت گرد کہنے پر جین زی تحریک کے بانی کا بھارتی میڈیا کے ساتھ بات چیت سے انکار۔ شاپ کے گدے جتنے بھی تھے سب باہر لگا دیے، گدا تھا جتنا تھا سب میں نے باہر رکھ دیا، جو بندہ کود رہے تھے فرسٹ فلور سیکنڈ فلور تھرڈ فلور سے بندے کود رہے تھے تو نیچے تو کچھ ہے نہیں، تو ان کے لیے گدے لگائے، 4-5 گدے ایک ساتھ لگا کے جو اس پہ کودے۔ دہلی میں آگ لگنے کے واقعے کے دوران مسلمانوں نے سب کے دل جیت لیے، مسلم دکاندار نے درجنوں گدے عمارت کے باہر بچھا دیے، 7 افراد بلندی سے گدوں پر کود کر جان بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا، مری میں رات بھر بارش کے بعد موسم سرد ہو گیا۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان سیریز کا فیصلہ کن ون ڈے آج کھیلا جائے گا، قذافی اسٹیڈیم لاہور میں میچ 4:30 بجے شروع ہوگا، دونوں ٹیموں نے ایک میچ جیتا ہے۔ اور فیفا ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے ترکی کی ٹیم روانہ، شائقین کی بڑی تعداد نے ایئرپورٹ پر الوداع کہا، گاڑیوں اور بسوں میں ترکی کا پرچم تھام کر ریلی نکالی۔